اب تک میں دکے کھا رہی ہوں, کوئی سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں. پورے حصے لے کے آئی ہوں, پورے حصے تیرے پاس لے کے آؤں گی, پہلے نہیں کٹوانی ہے. رات کو میں سو نہیں پاتی ہوں اتنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ عدنان. ناظرین, آج جو ہمارے ساتھ بہن موجود ہیں ان کا میں آپ کو بتا چلوں, ان کے اب تک 106 آپریٹ ہو چکے ہیں. جی ہاں ناظرین, 106 آپریٹ, وہ بھی ان کو جو چوٹ لگی تھی 7 سال کی عمر میں. تو جب ان کو 7 سال کی عمر میں لگی, اب یہ ماشاءاللہ 31 سال کی ہیں, ان کے 106 آپریٹ ہو چکے ہیں. لیکن اتنے آپریشن ہونے کے باوجود بھی ان کا جو مسئلہ تھا, ان کو جو پرابلم تھی جس کی وجہ سے آپریٹ کیے گئے, وہ حل نہیں ہو سکا. تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ چوٹ کیا ان کو لگی تھی, کیسے لگی تھی, اور کہاں سے انہوں نے علاج کروایا اتنے آپریٹ ہونے کے بعد بھی ان کو صحت نہیں مل سکی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, پہلے تو آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ جب 7 سال کی تھی آپ کو یہ چوٹ لگی اور آپ اب 31 سال کی ہو گئی ہیں, تو کیا ایسی چوٹ لگی تھی کہ اتنے آپریٹ ہونے کے بعد بھی اور پورے پاکستان میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا کہ اتنے سال میں آپ کو کوئی علاج کر سکے؟ میں سیڑھی سے گر گئی تھی, لکڑی کی سیڑھی کے اوپر میں بیٹھی تھی, پاؤں سلپ ہوا ہے, میری بازو لکڑی وہ لوہے کی ہک لگی ہوئی تھی, اس طرح مڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اندر چلی گئی. اس کے بعد وہ 2-3 جھٹکوں کے ساتھ بازو نکال لی ہے اس ہک سے, تو وہ زنگ آلود تھی, بلڈ باہر نہیں نکلا, 2 انگلیاں اندر چلی جاتی تھی. قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں, اس نے باہر سے پکڑ کے ٹانکے لگا دیے. ٹانکے لگانے کے بعد 7 دن بخار میرا 104, 5, 6 تک جاتا رہا. ایک بندہ بازو پکڑتا تھا, پھر میں چلتی تھی, واش روم جاتی تھی, تو پھر کہتا ہے اس کی بازو کاٹنی پڑیں گی, اسے ہاسپٹل لے جائے. میو ہاسپٹل والوں کی نے میرے پہ بہت, یعنی کہ ان کا احسان ہے میرے پہ. اس وقت جو ڈاکٹر تھے انہوں نے ایمرجنسی میں آپریشن کر کے, سب سے پہلے آپ میو ہاسپٹل میں گئے جب 7 سال کی آپ؟ جی, انہوں نے آپریشن کر کے ساری میری ہڈی صاف کر دی. جو بھی ہڈی کے خراب ہوئی ہوئی تھی ہڈی صاف کر دی. اس وقت سے اب تک میری ہڈی, اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ دفعہ میری ہڈی کلیئر ہے. جی. انہوں نے آپریشن کر کے بھیج دیا, تو 6 مہینے کے بعد میرا زخم بھرا, تو وہ زخم اتنا سا ہو گیا, یعنی کہ نشان رہ گیا اس کا زخم کا اتنا کہ اسکن ساری اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے میں 2 سال بعد, میں نے 9 سال کی تھی, میں نے وزن اٹھانا شروع کیا, تو وہ جیسے جیسے وزن اٹھاتی تھی تو وہ جھٹکے لگتے تھے بازو کو. اچھا. وہ ریڈ ہو گیا, وہ جو ایریا تھا وہ ریڈ ہو گیا. میں نے ڈاکٹر میو ہاسپٹل گئی, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. پھر جناح گئی ہوں, کچھ بھی نہیں. جنرل گئی ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. گنگا رام میں گئی ہوں, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا وہم ہے. میں نے کہا مجھے درد ہوتی ہے, جھٹکے لگتے ہیں میری بازو کو. پھر نا فاطمہ میموریل میں نا ہمارا ادھر ہم محلے دار ہے کوئی, وہ لے کے گیا مجھے. تو اس وقت میں تقریباً 9.5 سال تھی عمر. انہوں نے انجیکشن لگایا ڈپلومیٹرول بازو میں, زخم کے اندر, جو زخم کا ایریا تھا اس کے اندر. انجیکشن لگانے کے بعد وہ کہتے ہیں آپ فزیو تھراپی کرواؤ, ٹھیک ہو جائے گا. وہ جیسے جیسے فزیو تھراپی کرتی تھی ویسے ویسے جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا تھا. اچھا. پھولتا جا رہا تھا غبارے کی طرح. جی. ایک آپریشن ہوا, 2 ہوئے, آہستہ 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 پھر بڑھتے بڑھتے آپریشن بہت زیادہ تعداد. انہوں نے آپریشن بھی بڑھتے گئے. پھر یہ نہیں, انہوں نے اکتفا کیا, ڈاکٹرز نے دیسی ٹوٹکے بھی آزمائے ہیں. پپیتے کی پٹی وہ کرتے رہے کہ یہ اس سے آرام آ جائے. ریسرچ کر کے نیٹ کے اوپر جو بھی ملتا تھا انہیں اس بیماری کے لیے. ایک ڈاکٹر کے پاس میں گئی تھی 2004 میں, فیصل سلطان تھا ڈاکٹر, شوکت خانوں میں بیٹھتے تھے. 2000 فیس دے کے میں نے اس وقت انہیں چیک کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا بچے یہ تو وہ سوڈوموناس کے ڈاکٹر ہے, یہ تو قبر تک ساتھ جاتا ہے, یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اچھا. تو یہاں پہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے. اب تک میں دکے کھا رہی ہوں, کوئی سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں. درد اتنی ہے نا, پہلے برداشت کر لیتی تھی, سارا دن میں آپریشن کروا کے گھر بھی آ جاتی تھی, چلتی تھی سارا دن. آپریشن ٹانگوں سے گوشت لینا, بازو پہ لگانا, میں چلتی رہنا, پھر بھی میں نے بیٹھنا نہیں ایک دفعہ بھی. جی. لنگڑا کے چلنا, میں چل لینا. بعد میں انہوں نے اتنا, یعنی کہ اب میں بازو ایسے پکڑتی ہوں تو پھر میں چلتی ہوں. رات کو میں سو نہیں پاتی ہوں, اتنی تکلیف ہوتی ہے. میں کروٹ لیتی ہوں تو میری چیخ نکل جاتی ہے, پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں, پھر نیند آنے لگتی ہے, پھر ایسی تکلیف ہوتی ہے. اب تو پوری سائڈ میں میری درد ہوتی ہے. ٹمپریچر ہلکا ہلکا رہتا ہے انفیکشن کی وجہ سے. اب میری میں ہمت نہیں, شوگر ہو گئی ہے, پیٹائٹس ہو گیا ہے, ہارٹ پیشنٹ کی ہوں. اچھا. جب آپ کا ایک آپریشن ہوا, پھر ایسے دوسرا, تیسرا, 10, تو آگے آپ نے ڈاکٹروں کو نہیں کہا کہ جب میری طب نہیں ٹھیک ہو رہا میرا زخم تو کیوں میرے آپریٹ بار بار کیے جا رہے ہیں, کیونکہ 106 آپریٹ ہو گئے ہیں آپ کے؟ ڈاکٹرز کون سا جان بوجھ کے کرتے تھے, انہیں بھی پتا تھا زخم سارا گندا ہو جاتا تھا. اس میں پک ہے, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, اس میں ہے زخم میرا, یعنی کہ پیرٹ کلر کا ہو جاتا تھا, سبز کلر کا.
مجبوراً انہیں وہ ساری جلد اتارنی پڑتی تھی, پھر دوسری جگہ سے لے کے پھر لگانی پڑتی تھی. بعض اوقات ٹانگ سے, میری یہاں سے لے کے اوپر سے تھائی سے نیچے تک ساری پنڈلی ساری زخمی ہے میری, ساری جگہ سے آگے پیچھے سے سب جگہ سے سکن لی ہے. وہ بعض اوقات تو سکن میری لگ جاتی تھی, بعض اوقات آپریشن کرنے میں پہلی پٹی چینج کرتے تھے اس کے ساتھ ہی اتر جاتی تھی. اچھا, جب آپ کا پہلا آپریٹ ہوا 7 سال کی, مطلب پھر اس کے بعد 106, تو ڈر بھی آپ کو شروع میں زیادہ لگتا تھا یا بعد میں آگے جا کے کوئی ڈاکٹر سے آپ ڈر لگتے؟ پہلے ڈر نہیں لگتا تھا. اچھا, پہلے میں خود ہی جانا, ہنسی خوشی, یعنی کہ آپریشن کروانے کے لیے, ہاں میں نے کہا میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی. اور اللہ کا میں لاکھ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں, میں جتنا کروں اتنا کم ہے. اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ میں پوری حصے لے کے آئی ہوں, پوری حصے تیرے پاس لے کے آؤں گی, پہلے نہیں کٹوانی ہے. جی, تو ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ کٹوانی پڑے گی؟ ہاں جی. اچھا, آغا خان والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کاٹیں گے, ایمپوٹیشن کریں گے. شیخ زید والوں نے بھی کہا تھا. جی, پھر وہ گارنٹی نہیں دیتے تھے کہ یہ آگے نہیں جائے گا. اچھا, کیونکہ یہ تو پوری کندھے تک انہوں نے کاٹنی تھی, تو آگے نہیں جائے گا, مجھے کوئی گارنٹی تو دیتا نا کہ آگے نہیں جائے گا, پھر میں ایمپوٹیشن کروا لیتی. اچھا, تو ان کا بھی یہ بھی شک تھا کہ شاید یہ پھیل بھی سکتی ہے جسم کے اور حصے میں بھی جا, کیونکہ اب جیسے یہ بازو پہ اور میری ٹانگ پہ بھی یہ جراثیم ہے. ہاں جی, یہ 2017 میں میری بازو کی پٹی اتری ہے, 17 کے 12ویں مہینے میں بازو کی پٹی اتری ہے اور ٹانگ کی پٹی شروع ہو گئی. اچھا, ٹانگ پہ بھی میری پیک کے ہیں وہ زخم, اب یہ زخم تھوڑا سا بند ہونا شروع ہوا, چھوٹا ہو گیا, اور یہ بٹ زخم دوبارہ ہو گیا. اچھا, یہ 2-2.5 سال میری پٹی بازو پہ نہیں تھی. میں نارمل روٹین کے یعنی کہ اپنا کام بھی کر لیتی تھی کیونکہ پھر ٹانگ کا تھا. اب جو ہے اب بازو کا پھر شروع ہو گیا, ٹانگ کا زخم بند ہونا شروع, ٹانگ پہ بالکل چھوٹا سا رہ گیا. اچھا, مطلب ایک زخم ٹھیک ہونے لگتا ہے, دوسرا خراب ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو تو پہلے والا, تو اس لیے میں ایمپوٹیشن بھی نہیں کروا سکتی. اچھا, تو ابھی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں؟ ابھی بھی آج آپ نے بتایا شاید آپ کی بھی اب اپائنٹمنٹ بھی آج بھی ڈاکٹر کے پاس, تو اب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ کچھ نہیں, بینڈیج کرواتی ہوں, اب تو کوئی بھی نہیں پکڑتا, کہتے ہیں کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں 2 دفعہ دل پمپ ہوا ہے, میری فائل دیکھتے ہیں تو وہ پھر بند کر دیتے ہیں. اگر میں نہ بتاؤں تو پھر کوئی نہ کوئی ہم ہی بھر لیتا ہے. جب میں اپنا پرانا ریکارڈ دکھاتی ہوں تو وہ پھر کوئی نہیں پکڑتا. ہاں جی. اچھا, تو آپ نے یہ سب بتایا, مطلب اتنی مشکل, تو رات کو نیند بھی نہیں آتی آپ کو اس کی وجہ سے؟ اب نہیں آتی ہے, تقریباً مہینہ ہو گیا مجھے, میں سکون کی نیند کو ترس گئی ہوں, نیند نہیں آتی. تکلیف اتنی زیادہ نا, جب پین کلر اتنی نہیں کھا سکتی کہ گردے خراب ہو جاتے ہیں, جب کھا لیتی ہوں تو 2-2.5 گھنٹے بیچ میں سو بھی جاتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ پین کلر اتنی زیادہ نہ میں لوں. ڈائکلوران سے فرق پڑتا ہے, ڈائکلوران آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے نقصان دہ ہے جی, اور کوئی پین کلر مجھ پہ اثر نہیں کرتی ہے. اچھا, 7 سال سے 31 سال تک آپ ڈاکٹروں کے چکر تو لگا ہی رہی ہیں. آپ کی میں نے فائل دیکھی جس کے اندر آپ 2 سال ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہیں. ہاں جی, 2 سال 6 مہینے جی, اس سے نیچے نہیں میں رہتی, ہاسپٹل میں مسلسل رہتی ہوں, رات دن ادھر ہی. اچھا, تو ابھی کیا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کہیں بھی ممکن نہیں ہے یا صرف پاکستان میں نہیں؟ پاکستان میں ممکن نہیں ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں ہم لوگ علاج جتنا, سب شیخ زید کی فائلیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا ان لوگوں نے علاج کیا اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم علاج نہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, تو ابھی کہاں اس کا علاج ممکن ہے, کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں, ایک جگہ سے کال آئی ہوئی ہے, وہ اس میں فائل میں ہے. جی, 7,000 پاؤنڈ انہوں نے مانگا ہے 1 ہفتے کا. یہ ہے ہاں جی, پاؤنڈ مجھے نہیں پتا کہاں چلتے ہیں, یہ کسی نے بھیجی تھے میرے ڈاکومنٹس ہاسپٹل میں. یہاں پہ لکھا ہوا برٹش. ہاں جی, یہی ہاسپٹل نام بھی لکھا ہوا ہے. 7,000 پاؤنڈ 1 ہفتے کا, 6 مہینے کا انہوں نے بتایا تھا لگے گا, اور میڈیسن کا اس کے علاوہ ہے. اچھا, تو پھر انہوں نے کہا تھا 2 سے 3 ہفتے کا شو کروائیں, ہم آپ کو ویزا بھیج دیتے ہیں. اچھا, میں 1 دن کا نہیں شو کروا سکتی, تو 2-3 ہفتے کی تو دور کی بات ہے, لاکھوں میں بات تھی. ہاں جی, پھر میں نے چپ کر کے فائل رکھ دی. اب بھی میڈیسن کے پیسے ہوتے ہیں تو میڈیسن کھا لیتی ہوں, نہیں ہوتے تو چپ کر کے لا کے پرچی ڈاکٹر کی رکھ دیتی ہوں. اچھا, یہ کتنے ٹائم ہو گیا اس کو آپ کو؟ 2003 میں. اچھا, 2003 میں آپ کو پتہ چلا تھا کہ یہ 7,000 پاؤنڈ میں آپ کا علاج ممکن ہے. ہاں جی, تو اس کو بھی مطلب 7,000 پاؤنڈ 1 ہفتے کا, 6 مہینے لگنے تھے. اچھا, 1 ہفتے کا 7,000 پاؤنڈ 1 ہفتے کا. اچھا, اور 6 مہینے انہوں نے بتایا تھا. اچھا, تو مطلب وہ اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک یہ آپ نے علاج, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاج بھی آپ نے نہیں کروایا. کیونکہ 2 گھر تھے ہمارے, وہ بھی میرے ابو نے سیل کر دیے. یہ 10 لاکھ میں گروی میں دیا ہوا ہے. ہاں جی, تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں, ہم نہیں چھڑا سکے, نہ پیسے ہوئے ہیں نہ چھڑا سکے. میرے ابو ہارٹ پیشنٹ ہیں, امی ہارٹ پیشنٹ ہیں. 5 سال ہو گئے ہیں میرے ابو ریٹائر ہوئے ہیں, اور مزدوری بھی ان لوگوں نے کروائی ہے, پوسٹ آفس سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور 5 سال سے نہ انہیں ریٹائرمنٹ ملی ہے نہ پینشن ملی ہے.
آپ کے والد صاحب؟ ہاں جی 5 سال ہو گئے، میں وہ بھی ساتھ ساتھ دکھے کھاتی کیونکہ میرے والد سفر نہیں کر سکتے. اچھا، وہ تو ابھی آپ اپنے والدہ اور والد کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ آپ نے شادی بھی نہیں کی اپنے زخم کی وجہ سے، ڈاکٹروں کے چکر لگا کے شادی بھی مطلب ہاں جی نہیں وہ شادی بھی آپ نے کی؟ نہیں. اچھا، اب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اعلیٰ جو افسران ہیں ان کے، حکومت کے لیے؟ کوئی بھی اللہ کا بندہ، کرسچنوں کے تو سارے سنتے ہیں، سب ہیلپ کرتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ میری بھی کوئی ہیلپ کرتے، میں بھی نارمل روٹین کی زندگی گزار سکوں. چلیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی ناظرین، یہ تھی فوزیہ کی کہانی. ان کا نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں چل رہا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر اگر ان کا علاج کر سکتا ہے یا کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے 7,000 پاؤنڈ ایک ہفتے کا ان کے علاج پہ لگ سکتا ہے، اور ڈاکٹر نے 6 ماہ کا علاج بتایا. تو اگر ان کی کوئی مدد کرنا چاہے تو ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ عدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.